ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت، احسن جی۔ محترمہ بڑھتے ہیں آپ کی جانب۔ ماہ مبارک رمضان دراصل نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، ماہ صیام بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے۔ آپ اس میں عظمت قرآن پہ کچھ گفتگو کیجئے۔ آپ تو چونکہ قرآن کا پروگرام کر رہی ہیں تو بہتر انداز میں عظمت قرآن بیان کر سکیں گے۔ ماشاءاللہ، بالکل ضرور بولیں گے، اور یہ حق ہے ہمارا کہ اگر ہم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، تو اس کا حق ادا کریں۔ اور آپ نے سوال کیا ہے یہ سیام کا، ماہ صیام اور ماہ قرآن، نزول قرآن، نزول قرآن، دونوں بہت اہم جو ہے وہ سوال موضوعات ہیں، بے ہیں، شک بے الگ شک۔ الگ موضوعات ہیں، اور ان کا رابطہ بڑا کہتے ہوں پیچیدہ ہے، اور بڑا ایک اچھا ہے کہ رمضان ہے اور قرآن رمضان میں ہی، ماہ سیام میں ہی کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ آپ خود جانتی ہیں، میں آپ کو علم میں اور اپنے بچوں کے علم میں اور اپنے ناظرین کے علم میں جو ہے مزید اضافہ ہو جائے گا، جی جی، جو وہ ماشاءاللہ سب جاننے والے بیٹھے ہیں جو ہمارے سن رہے ہیں۔ تو سیام جو ہے رمضان میں، اور رمضان میں قرآن، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ربط ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت ربط ہے کہ کیوں خداوند متعال نے قرآن کو نزول کیا رمضان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور روزے بھی میرے لیے ہیں، اور روزے دار جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، اور اس کا اجر بھی میں دیتا ہوں، خود بہت خوب، میں خود دوں گا، کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی رسپانس دے نہیں سکتا۔ تو ربط ہے اس کا رمضان کا خداوند متعال کے ساتھ، یعنی ایک جو واسطے بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں، ایک ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے انسان کا، کیونکہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، پروردگار کے درمیان اور انسان کے درمیان کوئی بیچ میں حائل نہیں ہوتا۔ آپ کو تو پتہ ہے شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے اور تمام رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ اور پھر نزول قرآن کے بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر ہے اس میں، آخری عشرے میں، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شب بیداری بھی کرتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، خدا کے مقربین ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی لیلۃ القدر شہر من الف شہر، بے شک، شہر من الف شہر، یعنی کوئی بھی درک نہیں کر سکتا، اور اس کی ایک رات 1000 سال راتوں سے افضل تر ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان ہے، روزہ ہے، روزہ کیونکہ انسان کو خداوند متعال کے نزدیک لانے کا ایک بہانہ ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ انسان ہر برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، جھوٹ سے، تہمت سے، بہتان سے، گالی گلوچ وغیرہ سے ہٹ کے صرف اور صرف اس کا فوکس ہوتا ہے خدا کی طرف، عبادت کی طرف۔ اور کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے، وہ سیئات بھی عمل کرتا ہے اور حسنات بھی ہیں اس کے جو ہے اس کی نیچر میں رکھا گیا ہے۔ تو ان سب کو جو خداوند متعال جو ہے یہ ایک ہمارے ایک صبر کا بھی جو ہے، ہمارے آزمائش کا اور ہمارے ایمان کا جو ہے ایک امتحان بھی لیا ہے، ایک طرح کا امتحان بھی ہے یہ نا، اس مہینے میں ہوتا ہے۔ اور بہت میں تو کہتی ہوں کہ ایک خداوند متعال کا ہم پہ خاص لطف ہے، ہم مسلمانوں پہ، اور دوسرے بھی جو اہل کتاب ہیں ان پہ، کہ ایک خدا کے نزدیک ہونے کا، اس کا مقرب ہونے کا ایک جی محترمہ، ہم آپ کو یہاں تھوڑا کٹ کریں گے، اور کیونکہ یہاں ہمارا پروگرام ایک سیگمنٹ کا ٹائم ہوا ہے۔ جی ناظرین، ہم انشاءاللہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ہیلدی فوڈ چوائسیز فار افطار، کہ افطار میں کون سی چیزیں استعمال کی جائیں تو آپ کا افطار جو ہے وہ ہیلدی اور نیوٹریٹیو ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو سحری سے غروب آفتاب تک بغیر کچھ کھائے پیے وقت گزارنا ہوتا ہے، تو ایسے میں جب آپ کا روزہ کھلتا ہے تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان پیاس کی شدت سے ایک دم یا تو بہت سارا پانی پی لیتے ہیں، یا پھر کھانے دیکھ کر ایک دم ان کا دل کرتا ہے، کریونگ ہوتی ہے کہ بہت چٹپٹے اور مسالے دار کھانے کھا لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صحت کے لیے کتنی مضر ہیں۔ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے افطار کا، جس کے تھرو اگر آپ افطار کریں تو آپ اپنے افطار کو بھی ہیلدی بنا سکتے ہیں، اور آپ کی صحت جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا رمضان مینٹین رہ سکتی ہے بغیر ویٹ گین کیے۔ اچھا، اب اس میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو کھانی چاہیے، کس طرح سے افطار کرنا چاہیے؟ کوشش کریں کہ اپنے افطار کے کھانوں میں وہ سب چیزیں شامل کریں جو آپ کی نارمل روٹین میں آپ کی باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، جس میں پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، میکرو نیوٹرینٹس ہیں۔ آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان سب کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں۔
ہیلتھ پروموشن بورڈ بھی یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین کے کھانوں میں 2 سرونگس جو ہیں وہ فروٹس اور ویجیٹیبلس کی ضرور شامل کریں. ایک کھانے کے ٹائم میں آپ کچھ فروٹس لے لیں, ایک کھانے کے ٹائم میں آپ کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کر لیں. اس سے آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا رہے گا, دن بھر آپ انرجیٹک فیل کریں گے. قبض سے آپ کو بچنے کے لیے نہایت بہترین انتخاب ہے. پھلوں میں اگر بات کی جائے تو ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کرنے والا پھل جو ہے وہ سیب ہے. سیب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ نہایت غذائیت سے بھی بھرپور ہے. یہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو بھی مینٹین رکھتا ہے. یہ آپ کے بلڈ میں جو آئرن کی کمی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے. آپ کی جو نظام ہضم ہے اس کو اچھا بناتا ہے. آپ کے انٹسٹائنس کی موٹیلیٹی کو مینٹین رکھتا ہے. آپ کے ہارٹ کو تقویت پہنچاتا ہے اور آپ کو وہ فائبر پرووائڈ کرتا ہے جو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے آپ کی آنتوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کیلا ہے, کیلے میں پوٹاشیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو آپ کی ایز اے پین کلر بھی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کے بہت سارے نروز اور مسلس کی ایکٹیویٹیز کو بھی اس نے مینٹین کیا ہوتا ہے. پوٹاشیم ایک بہت امپورٹنٹ الیکٹرولائٹ ہے جس کی ہماری باڈی کو ضرورت رہتی ہے اور وہ ضرورت جو ہے وہ کیلوں سے پوری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ ہول اورنجز کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے اور فائبر جو ہے وہ آپ کی معدے کو, آپ کے گٹ کو, آپ کے انٹسٹائن کو ریگولیٹ کرتا ہے. آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کے لیول کو مینٹین کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو آپ کی باڈی کی پراپر فنکشننگ کے لیے ڈفرینٹ فروٹس ہیں جن میں مختلف قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور وہ آپ کے فلوئڈ اور الیکٹرولائٹ بیلنس کو جو ہے مینٹین کرتے ہیں کیونکہ فروٹس میں بیسک کنٹینٹ جو ہے 80% سے 90% تک وہ واٹر ہوتا ہے. اور واٹر کنٹینٹ آپ جب لیتے ہیں افطار میں تو آپ کی تھرو آؤٹ دا ڈے جو پانی کی کمی ہوئی ہوتی ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے آپ کا باڈی سے واٹر لاس ہو رہا ہوتا ہے, جیسے سویٹنگ کے تھرو ہو رہا ہے یا آپ کوئی گرمی میں موسم میں باہر کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں واٹر لاس زیادہ ہوتا ہے تو ان میں ڈی ہائیڈریشن کے مسائل آ جاتے ہیں. تو اس ڈی ہائیڈریشن کو کمپنسیٹ کرتا ہے اگر آپ فروٹس کی اچھی مقدار اپنی افطار میں ایڈ کریں. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فروٹ چاٹ بنا لیں جس میں مختلف قسم کے فروٹس آپ کاٹ کے ڈالیں. اس پہ آپ یوگرٹ استعمال کر سکتے ہیں, کریم اس کو نیوٹریٹیو بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس میں مختلف ڈرائی فروٹس جو ہیں, نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ نٹس جو ہوتے ہیں ان میں نہایت اسینشیل نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جن کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ افطار میں اپنے کھانوں میں نٹس, ڈرائی فروٹس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائبر بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اسینشیل آئل بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ڈفرینٹ وائٹامنس بھی ان میں آپ کی باڈی میں جاتے ہیں جو آپ کو تقویت پہنچاتے ہیں اور آپ کی پورے دن کے لاسز کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ فروٹ چاٹ میں جس طرح سے آپ نے نٹس کو شامل کر لیا ہے, آپ یوگرٹ کو, کریم کو شامل کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی فروٹ چاٹ جو ہے وہ اور نیوٹریٹیو ہو جائے گی, آپ کو اور زیادہ بینیفٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرے گی. اس کے علاوہ آپ اس پہ ذائقے دار بنانے کے لیے ہلکا نمک مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ اس کا ذائقہ جو ہے فلیور انہانس ہو جائے گا. کوشش کریں کہ نمک مرچ وغیرہ کم استعمال کریں کیونکہ زیادہ مسالے کھانے سے زیادہ پیاس لگتی ہے اور آپ کو زیادہ پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے. جب آپ روزہ کھولتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں. ہائیڈریٹ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لکوڈس کا استعمال زیادہ کریں جس میں آپ ایسے مشروبات کا استعمال کریں جن میں چینی کی مقدار کم ہو اور نیچرل سویٹنر زیادہ ہو. یعنی پھلوں کا استعمال, پھلوں کا جو فریش جوس ہوتا ہے اس کا استعمال کر لیں یا آپ شیکس استعمال کر لیں یا ملک پروڈکٹس ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کو غذائیت بھی پرووائڈ کریں گے اور آپ کا ہائیڈریشن لیول بھی مینٹین رہے گا. کم چکنائی والا دودھ کوشش کریں کہ استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ ہائیڈریشن میں آپ پانی میں لیمو یا پودینہ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو پانی بھی ذائقے دار لگے گا اور آپ کو مزید پانی پینے میں بھی دشواری نہیں ہوگی. آپ کوشش کریں کہ ہر گھنٹے پر افطار کے بعد سحری تک پانی جو ہے وہ اس کا انٹیک کریں کیونکہ پانی جو ہے وہ پورے دن کی آپ نے جو پانی کا لاس ہوتا ہے اس کو فلفل کرنا ہے اور آپ کے پاس افطاری سے سحری تک کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس ٹائم میں آپ زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ اس کا انٹیک یقینی بنائیں تاکہ آپ کی جو ہائیڈریشن لیول ہے وہ مینٹین رہے. اس کے علاوہ آپ کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں. کھجور جو ہے وہ آپ کو ہائیڈریٹ بھی کرتی ہے. کھجور میں پوٹاشیم آپ کے نیوٹرینٹس کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی مینٹین کرتا ہے, آپ کے بلڈ شوگر لیول کو مینٹین کرتا ہے. اور جب آپ افطار کھجور کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایک دم آپ کو ایسی انرجی پرووائڈ کرتا ہے جس سے کہ آپ کو کھانے کی جو طلب ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. کھجور میں پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور پوٹاشیم آپ کے باڈی میں فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹ بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے
لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ پوٹاشیم جو ہے وہ آپ کے نرو اور مسلس کے فنکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور پوٹاشیم آپ کے ہارٹ کی پراپر فنکشننگ کے لیے بھی ضروری ہے, اور یہی پوٹاشیم جو ہے ایز اے پین کلر بھی ہماری باڈی میں رول پلے کرتا ہے. تو کھجور جو ہے وہ ایک پوٹاشیم کا رچ سورس ہے, لیکن بس ڈائبیٹکس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا ذرا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور اعتدال میں استعمال کریں, کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس ہو سکتا ہے ان کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند نہ ہو. دوسرا, آپ کھجور کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کو شامل کریں. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ دا ٹائم سسٹینیبل انرجی پرووائڈ کرتے ہیں, جبکہ جو ریفائنڈ یا پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جس میں میدا وغیرہ آ جاتا ہے, وہ آپ کو انرجی پرووائڈ نہیں کرتے, وہ صرف آپ کا کیلری انٹیک ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کے لیے صحت بخش نہیں ہوتے. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں گے جب آپ افطار کرتے ہیں تو چینی کی پروڈکٹس جو ریفائنڈ شوگر ہے یا پروسیسڈ شوگر ہے اس کا استعمال کم سے کم کریں. کوشش کریں نیچرل سویٹنر کی طرف جائیں, جیسے پھل ہیں اور یہ ڈیٹس وغیرہ ہیں, ان میں نیچرل سویٹنر ہوتی ہیں, یا پھر آپ کے پاس نٹس آ جاتے ہیں. نیچرل سویٹنر آپ کی باڈی میں شوگر کے لیول کو اعتدال کے ساتھ مینٹین رکھتا ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے اس شوگر کو بلڈ سے ریلیز کرتا ہے, تاکہ آپ کی جو سیلز ہیں وہ انرجی کو یوٹیلائز کر کے پراپر فنکشن کر سکیں. آپ پانی کا انٹیک اچھا کریں, آپ اپنی پروٹین ڈائٹ اچھی لیں, اپنا کوشش کریں کہ مچھلی یا گوشت, انڈا, اس طرح کی چیزیں جن میں پروٹین کا جو رچ سورس ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ پروٹین آپ کا بیسک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے باڈی کا, اور پروٹین جو ہے وہ آپ کی مسل اسٹرینتھ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو اگر آپ پروٹینیشیس ڈائٹ لے رہے ہوں تو آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے روزے میں بھی انرجی جو ہے لیول وہ مینٹین رہتا ہے, اور آپ کو سستی یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. پروٹینز کے علاوہ آپ آئلز میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ چیزیں یوز کر رہے ہیں جو کہ فرائی ہوتی ہیں, تو ان میں آئلز آپ کون سے یوز کر رہے ہیں, کتنی مقدار میں یوز کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ آئل وہ یوز کریں جو پولی انسیچوریٹڈ ہیں, ان کو پریفر کریں جو پلانٹ سورس سے مل رہے ہیں, ان پر جو اینیمل سورس سے ملتے ہیں. اور آئل کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب تو اور بہتر طریقے آ گئے ہیں, جیسے آپ ایئر فرائر کر سکتے ہیں یا آپ بیک کر سکتے ہیں چیزوں کو, تو کوشش کریں ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جائیں. تو یہ سب چیزیں کر کے اگر آپ اپنے افطار کو ہیلدی یا نیوٹریٹو بناتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے افطار اتنا آپ کے لیے ہیلدی ہو جائے گا کہ آپ نیکسٹ ڈے کے لیے جو آپ نے روزہ رکھنا ہے آپ کو اس میں بھی انرجی جو ہے اس کی وہ آپ کو ملتی رہے گی, اور آپ کو آسانی ہو جائے گی اپنا روزہ گزارنے میں. آپ کی جتنی بھی ہیلدی نیوٹریٹو ویلیوز ہیں وہ پوری ہوں گی, اور آپ کی کیلوری انٹیک بھی مینٹین رہے گا, اور آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی روزہ رکھتے ہوئے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ افطار ہوتے ہی ایک دم کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں یا بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ سستی کا شکار ہو کر فوراً لیٹ بھی جاتے ہیں. تو اس سے اکثر ان کو بلاٹنگ ہوتی ہے یا سینے میں جلن کی شکایت ہو جاتی ہے. اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ اپنے میل کو پورشنڈ کریں, اور اس کو مناسب مقدار میں ڈیوائڈ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے کھائیں. پانی ہر گھنٹے کے بعد لیں, اور کوشش کریں افطار سے سحری کے درمیان آپ 8 گلاس پانی کا استعمال کریں, اور دہی کا استعمال اپنے کھانوں میں لازمی بنائیں, اور کوشش کریں کہ اپنے ڈائٹ کو پراپر کمپلیکس بنائیں, جس میں ہر چیز جو آپ کی باڈی کو چاہیے, پروٹین, کاربوہائیڈریٹس, نیوٹرینٹس, وائٹامنس, فیٹس, ہر چیز ہو. لیکن فیٹ میں بھی یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ گڈ کولیسٹرول لے رہے ہیں یا بیڈ کولیسٹرول. کوشش کریں کہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹ کا استعمال کریں, جس میں گڈ کولیسٹرول زیادہ ہو, وہ چیزوں کا استعمال زیادہ کریں. اگر آپ ہیلدی چوائسیز آف فوڈ کریں گے افطار کے لیے, آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ افطار میں آپ نے کیا چیز کتنی مقدار میں کھانی ہے, کون سی ڈائٹ ہیلدی ہے جسے آپ نے لینا ہے, کون سی ڈائٹ انہیلدی ہے جس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, تو یقیناً آپ اپنی افطار کو بھرپور بنا سکتے ہیں, اور آپ اپنے آنے والے دن کے لیے بھی انرجی ری گین کر سکتے ہیں, جس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ اچھے انداز میں گزر جائے گا. امید کرتی ہوں کہ یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی, اور انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے, جس سے آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے رمضان میں روزوں کو مینیج کرنا ہے کہ آپ پورے دن تھکاوٹ کے بغیر انرجیٹک انداز میں اپنا رمضان گزار سکیں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین. امید ہے آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا ہوگا اور اس میں چھپے ہوئے مورل لیسن کو درک کیا ہوگا, اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے, اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے. جی محترمہ, آپ جو بیان فرما رہی تھی عظمت قرآن پہ, وہ اپنی جاری رکھیے گفتگو.
جی بالکل، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے سیام کے بارے میں اور قرآن قرآن کے کے بارے میں، یعنی ان دونوں کے ربط کے بارے میں. اور اس قرآن کے اس پروگرام کے اسٹارٹ میں نے ایک آیا پڑھی تھی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 84 جو پڑھی تھی، اس کو میں بھی کنٹینیو کرتی ہوں. اسی پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ مین جو ہے رمضان کے بارے میں بالکل. بات وہ آیت ہے جی بالکل. جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. مخاطب کر رہا ہے ان کو جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ماشاء اللہ. روزے رکھو. اور پھر آگے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بہت خوب. جیسے کہ روزے رکھو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو روزے رکھو. کس طریقے سے؟ جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، بے اسی شک طریقے سے آج جو تم لوگ مسلمان ہو تم پہ بھی روزے فرض ہیں. اسی طریقے سے. بے شک. یعنی اسلام سے پہلے بھی کانسیپٹ تھا روزے کا. بالکل صحیح. ایک چیز واضح بالکل یہ جو آیت سے ہم لے رہے ہیں اکثر ہے. اور اس کے بعد کیا لعلکم تتقون، مہربانی دیکھے خداوند متعال کتنا رحمان ہے ہم سے، ہمدردی کا اور خیر خواہی کی حد کر دی اس کو پروردگار نے. ایک نعمت کی کتنا، جیسے کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رحیم خدا فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تقوی اختیار کر سکو. اور پھر اس کے اگلی آیت کا ایک چھوٹا سا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں حصہ، ایام معدودات. جی بالکل. ایام گنتی کی دن ہیں، گنتی کے چند دن بے ہیں. شک. اللہ نے انسان کو اس کے نفس سے بڑھ کے، اس کی جو طاقت اور برداشت سے بڑھ کے کسی اس پہ بھی وزن نہیں ڈالا. بے شک. ڈالتا، اس کے اوپر کوئی برڈن نہیں ڈالتا. یعنی اتنا ہی انسان پورے سال میں صرف 30 دن کے لیے، گنتی کے 30 دن ہیں، اس کے لیے روزے فرض کیے گئے مسلمانوں پہ. بے شک. زیادہ نہیں، کیونکہ وہ تو رحمان ہے. بہت خوب. جی محترمہ آپ نے درست فرمایا. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے عظمت قرآن پہ. ہمارا المیہ یہ ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کی عظمت کو درک نہ کر لے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا. اور ہمارا جو سب سے بڑی المیہ کہہ لیں، مشکل کہہ لیں قرآن فہمی میں ہے، وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمیں شناخت قرآن نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس عظیم کتاب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم قرآن کو بھی اسی طرح اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، جیسے محترمہ نے فرمایا کہ ایک ورد کی کتاب ہم نے سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کا منبع اور جہاں سے یہ کتاب شروع ہوئی وہ منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. اس عظمت کو سمجھتے ہوئے جب بھی آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کا رویہ تبدیل ہو جائے گا. اس قرآن کریم کو اس طرح، اگر ہم کسی عام رائٹر کی کتاب پڑھیں، ایک کتاب ہمیں ملتی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو بہت عظیم رائٹر نے لکھی ہے، تو اس کتاب کے بارے میں ہمارا رویہ فوراً تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی عظمت کو ہم سمجھنے لگتے ہیں. قرآن کریم کو نازل کرنے والی ذات باری تعالیٰ ہے. وہاں سے قلب نورانی محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور وہاں سے ہم تک پہنچی. لے کے آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. آپ واسطے دیکھیں اور پھر اس کی عظمت کو درک کریں. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے ذالک القرآن فاستنطقوا، یہ وہ کتاب ہے قرآن، اس سے کہو بات کرے، یہ نطق کرے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اکسا سکیں، اس مرتبے پہ پہنچ سکیں کہ قرآن ہم سے گفتگو کرے. ہم تو ابھی پہلے مرحلے پہ رکے ہیں کہ ہمیں اس کی عظمت کا بھی احساس نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حفاظ سینوں میں لیے گھومتے ہیں قرآن کو، لیکن پھر بھی اس کی عظمت کو درک نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عظیم کتاب کا جو حق ہے، اس کی عظمت کا، اس کو درک کرنے کا، ہمیں وہاں تک پہنچائے. انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امید ہے آپ کا روزہ اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ ہمارے پروگرام سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. جی محترمہ، ہم آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. قرآن فہمی کے بھی آداب ہیں، ہر عبادت کے آداب ہیں، اور جب تک وہ عبادت ان آداب کے زیر سایہ انجام نہ دی جائے
تو اس کا اثر نہیں ہوتا. بے شک. علماء سے ہم نے سنا ہے، روایات میں موجود ہے کہ آداب کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جب تک ہم ادب کو نہیں سمجھیں گے، چونکہ اب جیسے آپ نے فارسی کا ایک ہمیں کہاوت سنائی نہیں، وہ ہم نے آپ سے سننی ہے کہ یہ زبان ہماری زبان نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اور ہماری اردو کی بول چال میں لفظ ادب بہت بار استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اخلاق کے معنوں میں لیتے ہیں. بے شک. ادب اور اخلاق تو مختلف لفظ ہیں، ہاں جی. دونوں عربی لفظ ہیں لیکن دونوں کے معنی مختلف ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو جو ہماری کہاوت ہے میں اس کو پورا کرتی جاؤں جو آپ نے بولی تھی ایک دفعہ پھر اس کو تاکہ میں اس کو پورا کر سکوں. کیا تھی وہ کہاوت؟ زبان یار من ترکی. یار من زبان ترکی یس ولی من ترکی نمی دانم، یعنی میرے دوست کی، جو میرا دوست ہے، جو میرا یار ہے، اس کی زبان تو ترکی ہے لیکن مجھے ترکی زبان سمجھ نہیں آتی، مجھے ترکی زبان نہیں آتی. یہی عالمیہ ہے ہمارا. ہمارا جو پروردگار ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ سے تو ہم پیار کرتے ہیں، وہ ہمارا دوست، تو ہم نے اس کو مانا ہوا ہے خدا اور خالق، لیکن اس کی کتاب کی زبان عربی ہے اور وہ ہمیں اور ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. مطلب اگر محبوب کی زبان ترکی ہے تو شاید لوگ ترکی سیکھ لیں تاکہ ہمیں ان سے بات کرنے میں آسانی ہو، لیکن یہ ہے کہ قرآن کی زبان ہم نہیں سمجھتے. جی یعنی اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. بہت خوب. یعنی قرآن کو ہم اس مقام پہ نہیں لے کر آ رہے، اس کو سمجھا نہیں ہے ہم نے. سب سے پہلے قرآن سے پہلے ہم نے اس خالق کی عظمت کو نہیں سمجھا، یعنی ہمارے اس سے دوستی اچھی نہیں ہے. ایک یہ الگ موضوع ہے، اس پہ میں بالکل بات ابھی نہیں اس کو اس طرف لے کے جاؤں گی. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کیونکہ خدا سب سے پہلے، اگر آپ کو جتنا دوست عزیز ہوتا ہے نا، آپ کو جس سے کسی سے عشق ہوتا ہے، جس لیول پہ جا کے آپ محبت کرتے ہو، جس لیول پہ جا کے آپ دوستی کرتے ہو، اتنی وہ آپ کے لیے اہمیت کا حائل ہوتا ہے. ہم اس کو زبانی کلامی مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے. کیا وہ ہمارا خالق اس حد تک ہے کہ ہم اس زبان میں تردد کریں اور سیکھیں؟ ہم قرآن ہم جانیں کہ ہم 24 گھنٹے اس کے حضور میں حاضر ہیں. ایک وہ عظیم ہستی جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہے، ہم وہ ایک عظیم اور پروردگار جو جس کے ہم مخلوق ہیں، جس نے ہمیں اتنا شرف بخشا. اسی لیے جناب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بے شک، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بالکل درست، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ادب کو واضح کریں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہے. لفظ جو ادب ہے عربی زبان سے جو الف دال بے جی اسے نکلا ہے. آداب ہم تو جمع ہو بے شک اس کی جمع ادب سے نکلا ہے یہ. جی بالکل. اس کا مصدر ادب ہی ہے. ادب کا مطلب ہے تسلیم کرنا، تعظیم کرنا، پاس مرتب، حفظ مرتب، نگاہ داشتن ہر چیز بے حد، نگاہ داشتن ہر چیز بے حد چیز، یعنی ایک چیز کا اپنی نظر میں رکھنا، اس کے یعنی جہاں تک وہ نظر آ رہا اس کے اپنے یہاں پہ نگاہوں میں رکھنا کہ وہ مجھے اس کا تعظیم کرنا. عظمت ہے، بزرگی ہے، کسی کی پاسداری رکھنا. صرف ادب یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانے کو نہیں کہتے ہیں. جب تک یہاں سے ادب نہیں ہوگا، یہاں ادب نہیں ہوگا، آپ بے شک کھڑے رہو گے، اس کو ادب نہیں. جی بالکل ٹھیک. جی ناظرین، حضور قلب بھی جیسے کہتے ہیں لازمی ہے. جیسے کہ معذرت ہم قرآن پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، بیٹھے بھی بڑے آرام سے جھک جھک کے بڑے جھوٹ نہیں، ہم جو سمجھتے ہیں اکثر یہ ہے کہ آداب یہ ہے کہ آپ بہت تعظیم کے ساتھ بیٹھ جائیں قرآن پڑھنے کے لیے. یہ یقیناً یہ بھی ان کے آداب میں سے ہے، لیکن جو اصل ہے قرآن فہمی کے لیے ایگزیکٹلی. معذرت چاہوں گی ادھر میں اپنے پروگرام کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ میرا جو قرآن کا سیگمنٹ ہے مفاہیم قرآن، اس میں ہمارا اس قرآن جو پروگرام کا مقصد یہ ہے وہی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں نا، تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، اپنے جو عاشق سے باتیں جو چل رہی ہوتی ہیں آپس میں، اپنے خالق سے جب ہم بات کر رہے ہوں، تو جب تک ہمیں اس بات کا سمجھ نہ آئے، جیسے ہم نے وہ عربی فارسی زبان کا ایک محاورہ بھی بولا ہے، تو ہمیں کیا سمجھ آئے. لیکن جب آپ کو قرآن کے الفاظ سمجھ آ رہے ہوں گے، ان کا معنی آپ کو پتا ہوگا، تو آپ واقعی ایسے سے جھوم کے پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو دنیا سے کوئی خبر نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، زبان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جیسے رابعہ صابر ہمارے لیے نعت خوانی کرتی ہیں تو ہمیں جب سمجھ آتی ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں. جی ناظرین، بہت درست بات ہے، یہ بہت لطیف نقطہ ہے اس میں کہ جب بھی ہمیں زبان کی بات سمجھ آئے گی تو ہم اس کو سمجھ سکیں گے. ہم نے اس کو ادب کو سیکھنا ہے. جب تک ہم ادب قرآن فہمی نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جیسے محترمہ نے بتایا، ادب عربی کا لفظ ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی. اگر ہم لغوی معنی اس کی طرف چلیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں کا اکٹھا کرنا، جمع کرنا. عرب دسترخوان جب سجاتے تھے اور بہت سے لوگوں کو
انہیں اگر کسی مسئلے پر بات چیت کرنی ہوتی تھی تو وہ دسترخوان پہ اکٹھا کرتے تھے، یہ ان کے لیے ضروری تھا. وہ لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ اکٹھا کرتے تھے اور پھر ایجنڈا پہ بات ہوتی تھی. یہ اکٹھا کرنا ادب کہلاتا تھا. اسی لیے دسترخوان کو عربی میں مادبہ بھی کہتے ہیں کہ جس پر جم کیا جاتا ہے، اکٹھے کیے جاتے ہیں. لیکن ہمارا سروکار اس کے لغوی معنی سے نہیں، اس کے اصطلاحی معنی سے ہے. لیکن چونکہ وہ بھی اسی سے مشتق ہے اور اسی سے قریب ہے تو ہمیں اس کو بھی جاننا ضروری تھا کہ جم کرنا، اکٹھا کرنا ادب کہلاتا ہے. اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی فعل، کسی عمل کے اندر موجود تمام صفات کو اکٹھا کر لینا. اس کے دو رکن ہیں. ایک یہ کہ کوئی عمل جب کیا جائے تو اس کی تمام صفات کو اکٹھا کر لینا اپنے اندر، اور اس کا دوسرا رکن یہ ہے کہ اس فعل کی غرض و غایت کو اور مقصد کو پا لینا. اس کو ایک مثال سے واضح کریں گے کہ نماز پڑھنا ایک فعل ہے. ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا ایک فعل ہے اور اس کا ایک اثر ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے نمازی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں نماز نے اثر نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھا. ممکن ہے فقہی طور پہ وہ بہترین نماز ہو، بہترین وضو کیا، بہترین فقہی احکامات کے مطابق نماز پڑھی، وہ باطل نماز نہیں ہے، درست نماز ہے. لیکن اس کے کچھ آداب ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، جو اب ہماری روایات میں اور احادیث میں ملتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں، دوسری کتابوں میں، تفاسیر کی کتابوں میں وہ آداب موجود ہیں. ہر عبادت کے آداب ہیں، قرآن کے بھی آداب ہیں. لیکن جب تک ہم ان آداب کو سمجھیں گے نہیں اور ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہم قرآن فہمی تک جا نہیں سکتے. پھر قرآن پڑھنے کی جو تاثیر ہے وہ ہم سے کھو جائے گی. یہ وہ آداب ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ان آداب فہم قرآن پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. معذرت آپ کو یہاں پہ میں کاٹ دیتی ہوں، لیکن اس کا لنک آتا ہے پھر قرآن کے ساتھ اور اس زبان کے ساتھ. بے شک، بالکل جب تک بالکل ہم خدا کی عظمت کو ایسا ہی نہیں ہے. سمجھیں گے، ہم نماز قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، ہم نماز کو نہیں بے سمجھیں شک گے، ایسے ہی، کیونکہ قرأت کرتے ہیں قرآن کی نماز میں. بے شک. جب تک ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف زبان ہی بولتے رہیں گے، اس کا اصل ہمیں ترجمہ اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوگا، اور اس خدا کی جو ایک بزرگ خدا ہے، خداوند متعال، اس کی عظمت ہمیں اور اس کی تعظیم کرنے نہیں آئے گی تو نماز پڑھنے کا بھی بالکل کوئی فائدہ درست. نہیں. ناظرین، یہاں ایک اور بہت لطیف نقطہ بھی جو ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ ہم نے ادب اور اخلاق کو الگ رکھنا ہے. ادب اخلاق نہیں ہے، کیونکہ آداب فعل کی صفات ہیں جبکہ اخلاق انسان کی صفات ہیں. ایک انسان جب ایک عمل پہ بہت مسلسل تکرار کرتا ہے تو وہ اس کے اندر راسخ عادت بن جاتی ہے. جیسے اگر کوئی انسان بہت سچا ہو اور وہ ہمیشہ سچ بولتا ہو تو اسے سچ بولنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ سچ بولنا اس کا ملکہ بن چکا ہے. یہ اس کے اندر راسخ عادت بن چکی ہے، یہ اس کا خلق بن چکا ہے. ہم کہتے بھی ہیں کہ وہ سچا آدمی ہے. اگر اسے ہم کہیں کہ آپ جھوٹ بولو تو وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا، اس کے لیے بہت مشکل ہوگی، کیونکہ اس کا خلق نہیں ہے، اس کی اخلاق نہیں ہے. لیکن اگر ایک جھوٹا آدمی ہے اور اس نے اتنا جھوٹ بولا اور اس کے اندر اخلاق میں وہ راسخ ہو گیا، اس کا ملکہ بن گیا، تو اسے بہت مشکل ہوگی سچ بولنے میں. اس کو اخلاق کہتے ہیں. اخلاق وہ صفات ہیں جو انسان کی ذات میں ہوتی ہیں. آداب وہ صفات ہیں جو اس سے سرزد ہونے والے افعال کی ہوتی ہیں. نماز پڑھنا ایک فعل ہے، اس کے اپنے آداب ہیں اور نمازی کی اپنی صفات ہیں، لیکن اس کا یہ فعل، یہ آداب اس نمازی کو بھی حسین بنا دیتے ہیں. اس نماز کا اثر اس کی ذات میں آ جاتا ہے. بہت خوبصورت اس میں ربط ہے، بس اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم آداب فہم قرآن پہ یہ گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے قرآن فہمی کے لیے. ابھی وقت ہوا ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہم گزارش کریں گے محترمہ رابعہ صابر صاحبہ سے کہ ہمیں آپ نعت رسول مقبول سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
आसार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली फिर याद नहीं क्या क्या फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए मंज़िल हो गया कैसे अल्फाज नहीं मिलते मंज़िल हो गया कैसे अल्फाज नहीं मिलते जब सामने आँखों के गमख्वार नजर आए जब सामने आँखों के गमख्वार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए छोड़ाया दिलो जामे मक्के की हजूरी में छोड़ाया दिलो जामे मक्के की हजूरी में अब जीना यहाँ मुझको अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए अल्लाह की रहमत के अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए जब मस्जिदे नबवी के मीनार नजर आए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। मोहतरमा, आप माह मुबारक रमज़ान में और रोज़ा रख के माशाल्लाह इतनी मुश्किल नाते कैसे पढ़ लेती हैं? जी, ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की ख़ास नज़र करम है कि मुझे नहीं महसूस होता कि मुझे अच्छा। प्यास या भूख लग रही है। मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है और मेरी रूह को बहुत राहत महसूस हो रही है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुश्किल नहीं लगा मुझे। जी मोहतरमा, ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक में आप माशाल्लाह स्कॉलर भी हैं और टीवी को भी बहुत टाइम देती हैं, तो रमज़ान में कैसे अपने रूटीन को सेट करती हैं और इबादत के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? बिल्कुल मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसके अलावा टीचिंग भी कर रही हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ बच्चों को कुरान, तफसीर और तजवीद के साथ, जो बिल्कुल एक माशाल्लाह। है। हाँ जी, और अहकाम भी जो हैं हमारे, और मफाहिम की क्लास यहाँ पे भी ले रही हूँ, वहाँ पे भी ऑनलाइन भी चलता है, और एक जगह टीचिंग भी कर रही हूँ मैं। तो कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल में ज़िंदगी से हमारा एक रूटीन बनी हुई है कि पूरी लाइफ से शुरू से कि सुबह उठना है, नमाज ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। बहुत और मुश्किल आजकल होता है, हमारे लेकिन स्कूल्स में और कॉलेजेस में इस पे काउंसलिंग की जाती है और बाकायदा एक जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाकर बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है टाइम की। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है कि आप अपने पूरे दिन को किस तरीके से जो है वो मैनेज करते लेकिन हैं, और हर देखें काम को किस तरह आप टाइम माह मुबारक रमज़ान में टाइम अल्लाह ताला कैसे सेट कर और देते हैं। बरकत बड़ी है इसमें। माह रमज़ान है, इसमें खुदावंद मुताल ने खुद जो वादा किया है, तो हम जो जब खालिसतन उसकी रज़ा के लिए जब रोज़े रख रहे हैं, उसकी खुशनुदी के लिए, तो बरकत तो ऑटोमेटिकली उसने डालनी है ना, ये उसका जो वादा है। तो मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहार है, जोश भी होता है
سارے کام بھی کرنے ہیں, سستی نہیں آتی سستی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. سحری بھی بنانی ہے اور اس میں سب چیزیں بھی دیکھنا ہے, عبادت بھی ہماری پوری ہو, بھئی ہم عبادت میں بھی کسی سے پیچھے نہ ہوں, کیونکہ خود حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ماہ رمضان آئے گزر جائے اور اس کے گناہ باقی رہ جائے. تو یہ بھی ایک ہے کہ اس گناہ جو ہے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بھی بخشوانا, اور اپنے بالکل مرحومین کی بھی اور اپنے والدین, رشتہ دار, احباب سب کے کی لیے مغفرت جو ہے مغفرت کے لیے. اور ایک اور جو ہے خداوند متعال فرماتا ہے کیونکہ صبر ہے نا, رمضان میں صبر ہے, تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جنت ہے. 4 کام بہت اہم ہے. ایک ویسے خود سے میں اپنے ناظرین کو ایک جی ضرور ضرور ضرور, ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہیں گے کہ 4 کام بہت اہم ہے. 2 کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے انسان اور 2 کام اپنے لیے کرتا ہے. وہ 2 کام کون سے ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ اس میں ہے لا الہ الا اللہ, کثرت سے پڑھا جائے, اور استغفار کثرت سے کی جائے. بالکل بے شک, یہ اللہ کی بہترین ذکر ہے, بہترین ذکر ہے. اور کیونکہ روزے دار جب ایک اور بھی حدیث بھی ہے کہ روزے دار جو ہے 2 ٹائم میں اللہ کے بہت نزدیک ہوتا ہے. افطار کے ٹائم یعنی اور بالکل عبادت جب کرتا ہے اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. اور اس میں 2 بڑی نعمتیں ہیں. ایک تو افطار اللہ کے طرف سے اس کو مہمان ہوتا ہے, وہ اللہ کا میزبان ہوتا ہے, اور پھر اللہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے دوسرا تھا استغفار کثرت سے کی جائے. اللہ نے جو فرمایا ہے, وعدہ کیا ہے, روزے دار کی ہر دعا میں قبول کروں گا, اس کو رد نہیں کیا جائے گا. دیر سویر ہو سکتی ہے, رد نہیں ہو سکتا. اور پھر 2 وہ کام جو ہم انسان اپنے لیے بہت ضروری ہیں, وہ ہے کہ جنت کا مانگنا, جنت کا مانگنا. اور جو جیسے تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی, جہنم سے پناہ کا, جہنم کی آگ سے پناہ کی دعا زیادہ سے کثرت سے کی جائے, تاکہ خداوند متعال ہم تمام مسلمانوں کو, تمام جو اہل ایمان ہیں ان کو جنت جو ہے درجات بلند فرمائے, ہمارے مرحومین کے اور ہمارے بھی. اچھا اور محترمہ, ہمارے گناہ آپ کو یہاں پر تھوڑا قطع کلامی معاف, یہ بتائیے کہ احترام ماہ رمضان کتنا ضروری ہے؟ آج کل یہ بھی بہت المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماہ مبارک رمضان کا وہ احترام نہیں رہا. مثلاً کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اگر کوئی روزہ کسی شرعی عذر کے تحت چھوڑتا تھا, جس کو ہم روزہ کھانا, ادروائز تو نعوذ باللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے اور اس کو جو شریعت نے حکم دیا ہے یا اس کے لیے آسانی پیدا کیا اس کے مطابق, اگر وہ, لیکن وہ پھر بھی احترام کرتا تھا, اگر اس کا روزہ نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ روزے دار کے سامنے کھاتا پیتا نہیں تھا. لیکن آج کل جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم نے مطلب خود جانتے بھی ہیں ان لوگوں کو کہ انہیں کوئی شرعی عذر نہیں ہے, اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے اور پھر سب کے سامنے کھلم کھلا کھاتے بھی ہیں. اس کو آپ کیسے کہنا چاہیے گا, کیا پیغام دیں گے آپ ہمارے ناظرین کے؟ جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لا یکلف نفسا وسعہا, ہم کسی کو اس کے نفس یا اس کی طاقت سے زیادہ اذیت نہیں دیتے. تو پہلے آیت مبارکہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے تلاوت کی, اس میں بھی اس کا ایام معدودات ہے, اسی آیا میں جو ہے ذکر ہے اسی کے آگے پیچھے کہ خدا فرماتا ہے تمہیں میں نے ان ایام میں, یہ چند گنتی کے ایام ہیں, اس میں روزے رکھو. اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے, یہ سفر پہ ہے, خداوند متعال رحمان ہے, کیونکہ ہم تو اس کی عدالت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ عادل ہے, ظالم نہیں ہے, کسی پہ بھی ظلم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو خداوند متعال فرماتا ہے اگر تم کسی مسافر ہو یا تم بیمار ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم اس کی بعد میں قضا بھی کر سکتے ہو. لیکن اگر ہم جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ گرمی ہے اس سے روزہ نہیں رکھا جاتا, جیسے مائیں کہتی ہے ابھی تم بہت چھوٹے ہو, روزے نہیں رکھنا. جی بالکل نہیں, یہ ماؤں کی سب سے بڑی جو ہے غلطی ہے کہ تربیت کے لحاظ سے بھی بہت یعنی غلط تربیت دے رہی ہیں اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو, کہ نہیں تم بہت چھوٹے ہو, تم نے ابھی نہیں کرنا. نہیں, کیوں, تم کر سکتے ہو, اس کو موٹیویٹ کرو. نہیں, تم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے بیٹا, تم یہ کر سکتے ہو, روزہ رکھنا ہے آپ نے, آپ پہ فرض ہو گئے ہیں, اب آپ پہ روزہ فرض ہو گیا. اس سے پہلے عادت ڈالنا شروع کر دیں. آپ جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں رمضان سے پہلے 1-2 روزے رکھوا لیں بچوں کو, بلکہ یہ بھی ہمیں روایات میں یہ بھی پڑھا ہے ہم نے کہ روزہ بچوں سے رکھوائیں, بھلے وہ آدھے دن میں افطار کر لیں, کیونکہ اس پہ واجب تو نہیں ہوا ابھی, لیکن یہ مشق اس کے اندر ہونی چاہیے کہ جب یہ واجب ہوگا تو ان کے لیے آسانی ہوگی رکھنے میں. ایسا ہی ہے. تو پھر حدیث بھی ہے کہ تم اگر جان بوجھ کے روزہ کو, ماہ رمضان کے روزے کو ترک کرتے ہو تو بے شک تم بھلے پورے سال روزہ رکھو, تم اس کی قضا نہیں کر سکتے اور اس کا تمہیں ثواب ہرگز نہیں ملے گا. یعنی یہ دیکھیں حد بھی ہے, یعنی قضا بھی اس صورت میں ہے کہ آپ کو کوئی شرعی عذر ہو, تب وہ گنتی کے دن پورے ہوں گے, گنتی کے دن پورے ہوں گے. وہ تو اللہ نے بتا دیا ہے, جسے ہم کہتے ہیں بیمار ہیں, مسافر ہیں, جو بھی ہیں, وٹ ایور.
یا آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں کہ جو آپ کو دن میں ایک دفعہ کھانا ضروری ہے، ورنہ ادروائز آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جان بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور وہ کام جو اور وہ چیز غذا ہم ترک بھی نہیں کر سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے کہ جو ہماری اس جان کے لیے مضر بن جائے یا خدا نہ خواستہ حرام قرار دی جاتی ہے، حرام ہوتی ہے وہ چیز جو ہماری جسم کے لیے مضر ہو۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے روزے کی کوئی بالکل گنجائش گنجائش نہیں ہے روزہ چھوڑنا، چھوڑنا لیکن لوگ بالکل۔ تو احترام بھی نہیں ہاں کرتے، اور احترام بھی نہیں کرتے آج کل کھلم کھلا مارکیٹوں میں دیکھا جائے تو وہ آگے گرین کلر کا پردہ ڈال کے جی یہ کوئی احترام نہیں ہے بھئی، روزے دار کے سامنے کھا رہے ہیں آپ۔ ماہ رمضان میں کھلم کھلا ریسٹورنٹس جو ہیں کھلے وہ ہوتے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں اور بھئی کھلم کھلا لوگ کھا رہے جی مزدور ہے تو ہم کیا کریں۔ اور یہ بھی احترام ہے کہ میں نے دیکھا ہے معاشرے میں اسلامی ممالک کیونکہ میں گھومی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنا احترام کرتے ہیں، مزدور جو ہے وہ مزدوری پہلے کر لیتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے، اور وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں 1 مہینے کا، تاکہ اگر ہم کام نہ کر سکیں، ہم مزدوری پہ نہ جا سکیں، ہم کوئی کام لیکن نہ روزہ کریں، ضروری روزہ ہے۔ ضرور رکھیں۔ ہم وہ بہت کام خوب، چھوڑ دیں گے بہت خوب، لیکن ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت خوب۔ ہم تو تھوڑے تھوڑے بہانوں سے چھوڑتے ہیں، چھوڑے تھوڑے بھائی جاب پہ جانا ہے، صحیح ہے، جاب تم نے اپنے لیے جانا ہے، وہ تم اپنے لیے کما رہے ہو، لیکن یہ روزے آئے ہیں سال میں 1 دفعہ، اسے درک کرنا چاہیے۔ بے شک، اور بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کو ضائع ضائع کر دے۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت پیغام محترمہ نے دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اگر احترام ماہ مبارک رمضان نہ کریں اور بغیر شرعی عذر کے روزہ کھائیں، روزہ چھوڑیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی کوئی قضا نہیں ہے اور اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ یہ واجبات میں سے ہیں، یہ فرض ہے۔ کوشش کریں کہ روزہ ہر حال میں رکھیں، اور اگر کسی شرعی عذر سے ہم روزہ نہیں رکھتے تو پھر ماہ مبارک رمضان کا احترام لازم ہے۔ کھلم کھلا ہم نہ کھائیں اور اپنے نفس کو سختی میں ڈالیں، مشقت میں ڈالیں، تبھی یہ نفس پاک و پاکیزہ ہوگا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا، اس کے بعد انشاءاللہ آ کے اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج قرآن قصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کے 3 ایپیسوڈ میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے ایپیسوڈ اتنی ہٹ دھرم ہو گئی تھی کہ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائی۔ جس جگہ اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو اللہ اس جگہ کے لوگوں پر عذاب نازل کر دیتا ہے، جیسے قوم نوح پر کیا تھا، یا پھر اپنے نیک بندوں کو اس شہر یا اس گاؤں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کی کھلی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ اس شہر سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی کوششوں کے بعد صرف 2 لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، ایک سارہ اور ایک لوط۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ دوستو، ہجرت یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا، لیکن ہجرت اندھیروں سے روشنی کی طرف ہو، گمراہی سے نیک راستے کی طرف ہو، نہ کہ روشنی سے اندھیرے کی طرف۔ ایک دیندار ماحول کو چھوڑ کر گمراہ اور شرک و کفر کے ماحول میں جانا، جس سے اپنا ایمان، اپنا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو ایسی ہجرت حرام ہے، بھلے ہی جاب یا پڑھائی کے لیے ہی کیوں نہ کی جا رہی ہو۔ ہاں تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے تھے کہ اب وہ جگہ گمراہوں کے ہی رہنے کے قابل ہے، اسی لیے آپ وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دن ایسے ہی تینوں حضرات دن بھر سفر کرتے اور رات میں کہیں رک جاتے۔ ایسے ہی چلتے 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 ایک دن اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم اور آپ کی بیوی سارہ شام پہنچ گئے۔ شام میں اپنی اہلیہ یعنی وائف سارہ کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کی شادی ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا، لیکن آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو سارہ نے اپنی طرف سے حضرت ابراہیم کو بی بی ہاجرہ، جو کہ بی بی سارہ کی کنیز یعنی ان کے گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، ان سے شادی کرنے کو کہتی ہیں، تاکہ ہاجرہ سے صحیح اور سالم اولاد ہو جائے۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी इस फरमाइश पर अमल किया, लिहाजा कुछ अरसे बाद हाजरा के यहाँ इस्माइल पैदा हुए। अब हज़रत इब्राहीम की तवज्जो ज़्यादातर अपने बेटे इस्माइल और हाजरा की तरफ होने लगी। अब सारा को हाजरा का अपने घर में रहना गवारा नहीं हुआ और खलीलुल्लाह से कहा कि ये माँ बेटे मेरे पास से हटा दें और कहीं दूर ले जाएं। हिकमत परवरदिगार भी यही थी। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया कि सारा की बात मान लो और हाजरा और उनके फर्जंद को मुल्क शाम से बाहर मक्के में ले जाओ। कहाँ शाम और कहाँ मक्का? क्योंकि दोस्तों ये आजकल की बात नहीं, हज़ारों साल पुरानी बात है। उस वक्त ना तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ होती थीं और ना ही आरामदेह सवारी। कई कई किलोमीटर तक ना आबादी होती थी और ना पानी होता था, ना जगह, ना कोई होटल, ना कोई रुकने की जगह जहाँ पे मुसाफिर रेस्ट कर सकें। कई कई मील का सफ़र धूप में। अब सोचो एक मासूम बच्चे और एक माँ को लेकर हज़रत इब्राहीम ने किस तरह ये लंबा सफ़र किया होगा। दोस्तों आप हज़रत इब्राहीम के पहले किस्से से सुन रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी कहीं नहीं रुकी, हर कदम पर इम्तिहान ही दे रहे हैं, लेकिन ज़ुबान पर कोई शिकायत ही नहीं है, न चेहरे पर कोई परेशानी के आसार हैं। हाँ, तो ये इतनी मुश्किलों के सफ़र के बाद एक खुला बेयाबान जहाँ सिर्फ रेत या पहाड़ थे, अल्लाह ने आपको उस जगह पर रुकने को कहा जहाँ ना पानी है, ना खेत है, ना कोई दरख्त है, ना कोई बाग है। अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के भरोसे पर आप अपनी बीवी और अपने शीर ख्वार बच्चे को बग़ैर किसी सहूलत के छोड़कर वापस अपने घर यानी शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए। दोस्तों अब यहाँ से आपकी बीवी और उस मासूम बच्चे की आजमाइश का इम्तिहान का दौर शुरू होता है। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन अपने बेटे और अपनी बीवी का अकेला छोड़कर जाना भी खुद उनका इस इम्तिहान में शरीक होना है। वो मैदान और उसमें एक औरत और उसका शीरख्वार बच्चा। ऐसे में बच्चे को शिद्दत से प्यास का लगना, माँ का तड़प कर बच्चे के लिए वापस बच्चे के पास आई और कुदरत का ये करिश्मा देखकर आपकी हैरत की इंतहा ना रही कि बच्चे के कदमों तले पानी का चश्मा उबल रहा है। दोस्तों आप जानते हैं इस चश्मे को क्या कहते हैं? चश्मा ज़मज़म, जो आबे ज़मज़म भी कहलाता है। बच्चा तो प्यासा ही था, लेकिन इन 7 चक्रों के दौरान बीबी हाजरा कितनी प्यासी होंगी। अल्लाह वालों के ऐसे ही कारनामे होते हैं, जिसकी वजह से आज हज़ारों साल बाद भी इन हस्तियों के आगे दिल झुकते हैं और सर भी झुकते हैं। हाँ तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही इस बयाबान में पानी का निकलना था, वहाँ परिंदे जमा होने लगे। परिंदों की चहचहाहट सुनकर दूसरे जानवर भी जमा होने लगे और ये जगह दुनिया की बेवतनी, बेसरो सामानी, गुर्बत, हिजरत, इन्हीं मुश्किलों के बाद राहत भी आने वाली थी जो आज हम देख रहे हैं। उसी मुकाम पर हज़रत इस्माइल बड़े होने लगे और आप जब इतने बड़े हो गए कि अपने बाबा जान के काम में हाथ बटा सकते थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आते हैं। आपने अपने इस बेटे के साथ मिलकर अहम काम अंजाम देने थे। वो 2 अहम काम हम आने वाले कुरानी किस्से में बयान करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम आपसे यहीं पे इजाज़त चाहेंगे। कल आपके सामने एक नई एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। हम कोशिश करते हैं नाजरीन कि आपके लिए तरबीती और अखलाकी प्रोग्राम लेकर आएँ और इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। जी मोहतरमा, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की जानिब है। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि माह मुबारक रमज़ान में इंशाल्लाह हम सब रोज़ा रखते हैं, तो आप क्या पैगाम देंगी कि एक रोज़ेदार के क्या वज़ाइफ हैं कि वो अपने शब रोज़ कैसे गुजारे? यकीनन उसमें से सुस्ती और गफलत को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारा। जी प्लीज़। जैसे कि सुस्ती करते हैं और गफलत है, हमें इसकी फहम ही नहीं है इसकी फजीलत की। और क्योंकि हम सबसे पहले, फिर मैं दोबारा इसी बात को रिपीट, क्योंकि हमें अपने खालिक को नहीं पहचाना, हमें मार्फत नहीं है उसकी, और फिर उसकी किताब के जो उसका मैसेज है हम उसको उस तरीके से, सही तरीके से ले नहीं सकते, पढ़ नहीं सके। उस वजह से जो हम गफलत करते हैं, गफलत की नींद से हमें सबसे पहले बेदार होना होगा। वो मुसलमानों को हमें खुद
بیدار ہونا ہوگا اور اپنی یوتھ کو اور اپنی بچوں پہ بہت کام کام کرنا ہے، کرنا۔ اور ماؤں کو بہت کام کرنا ہوگا اس پہ۔ جی بالکل، خصوصاً- یہ خصوصی بات ہے کہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک جو 30 دن ہے نا، مائیں اس میں اپنی بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہیں۔ اگر وہ کسی جاب پہ بھی، میرا میسج اپنے ماؤں کو یہی ہوگا کہ جاب چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، اپنے گھر کو دیں، ٹائم دیں، اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ اس میں لیکن اگر تربیت وہ کے لیے حوالے چاہتی سے ہیں جاب کرنا تو وہ یہ سمجھیں کہ ان کی پرائرٹی جو ہے وہ گھر ہے اور بچے ہیں، بچے ہیں۔ ان کا کوئی بھی یہ نہیں عمل چاہتی کہ بس ہاں گھر کو جاب چھوڑ دیں۔ ہاں لیکن ایگزیکٹلی، لیکن یہ ہے کہ گھر کو 11 مہینے جو ہیں وہ ہم تو کیونکہ کام تو کر رہے ہوتے ہیں، میں خود جاب کر رہی ہوں، لیکن بچوں کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں کیونکہ بالکل ٹائم نہیں دے پا رہی۔ یہ بہترین ٹائم ہے خدا کے نزدیک ہونے کا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، گھر داری کو آپ ٹائم دیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے، خدا کے ساتھ جو ہے قرب حاصل کریں۔ عبادات کا ایک دیکھیں بہانہ ہے نا، خدا کیسے بہانوں سے اپنے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ گناہوں سے دور رہنا، اسی کی طرف میں آتی ہوں۔ اور دوسرا جو ہے آپ نے کہا جس طریقے سے گناہ، روزہ ہمیں روکتا ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کھانے پینا چھوڑ دیا ہم نے، ترک کر دیا اور صرف ٹکرے مار رہے ہیں 5 وقت کی مشکل سے، ہم جیسے ہمارے دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھیں ڈھیلی ڈھالے ہو کہ بھائی تھک گئے ہیں، اب تو گرمی بغیر آداب کے، بغیر آداب کے، بھائی بس بڑی گرمی ہے۔ اب تو الحمدللہ ہر گھروں میں اے سی ہوتے ہیں، پنکھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوا کا جو سسٹم ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ عبادت کر رہے ہو تو آپ اللہ کے حضور ہو، آپ کو گرمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آپ اپنے خالق کے حضور کھڑے ہوں، آپ روزہ رکھ رہے ہو خدا کی خاطر، آپ کو روزہ میں پیاس کیوں لگے؟ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ محترمہ یہاں پر ایک مجھے بہت خوبصورت واقعہ ناظرین یاد آیا کہ میں نے ایک کتاب میں ایک عالم کا ایک واقعہ پڑھا۔ انہیں نماز تہجد پڑھنے کی بہت عادت تھی، اور وہ ایک ایسے ملک میں تھے کہ جہاں برف باری کا ایک موسم ہے اور وہ بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے۔ تو جب وہ رات کو چھت پہ جا کے انہوں نے نماز تہجد کے لیے وہاں پر گئے اور نماز پڑھنا شروع کی، تو ان کے شاگرد کو معلوم نہیں تھا کہ استاد چھت پر گئے ہیں، اور انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی، دروازہ بند کر دیا۔ جب صبح کے وقت ان کی آنکھ کھلی شاگرد کی اور انہوں نے استاد محترم کو جگانا چاہا تو دیکھا وہ تو موجود نہیں ہے۔ تو جب وہ چھت پر گئے تو دیکھا کہ استاد محترم جو ان کے ہیں وہ عالم، وہ رکوع میں ہیں اور ان کے اوپر برف کی ایک تہ جمی ہوئی ہے۔ ناظرین اندازہ لگائیں کہ محبت کا کہ انہیں نہ برف سمجھ آئی نہ سردی سمجھ آئی، اور وہ کتنی دیر سے صرف رکوع میں تھے کہ ان کے اوپر ایک برف کی تہ جم گئی۔ یہ دیکھیں یہی تو ایک تقاضا ہے محبت کی عبادت کا، دیکھیں اسی طریقے سے۔ اور جیسے کہ میں ابھی پہ بیان کر رہی تھی، بتا رہی تھی اپنے ناظرین کو اور آپ کہ گناہ سے دوری کا، گناہ سے دور، غلط سوچنا بھی ہم کہتے ہیں، یہ جو کرام الکاتبین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، اللہ جو ہماری شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ ہمارے ہر ارادے کو سمجھتا ہے، ایگزیکٹلی واقف ہے۔ تو اپنی سوچوں کو بھی ہمیں اس پہ پاک کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنی سوچ، اپنی فکر کو پاک کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے تربیت، جھوٹ، گالی گلوچ، لغویات جو ہم بولتے ہیں، فضول کی باتوں سے جو دوری اختیار کریں۔ ہمیں غصہ بہت کرتے ہیں، اسی لیے تو غصہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تمام گناہوں کی جڑ ہی غصہ ہے، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اپنی عقل اور فہم کو کھو چکا ہوتا ہے۔ جو ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم نے دیکھا ہے لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں، یہ کر دو، جیسے خدا نخواستہ ہم کسی جاب میں ہیں تو آفیسر ہم پہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے سے جونیئرز پہ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی روزہ تم نے رکھا ہے تو اب کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہمیں تنگ نہ کرے، تنگ نہ کرو بھائی، اس میں کیا ہے، آپ کا روزہ ہے، اس میں ہم آپ کو تو برداشت، روزہ تو صبر اور برداشت، یہی تو ایک مشق تھی ہماری، یہی تو سکھانے آتا ہے، یہی تو خداوند متعال نے ہمیں ہماری زندگیوں میں صبر لانے کا ایک بہانہ ہے، بے شک بہترین مشق ہے۔ کتنا مہربان خدا ہے کہ بہانوں سے ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب کسی مشکلات میں بھی مبتلا کرتا ہے کہ یہ خدا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے قریب آئے، مجھ سے مانگے، مجھ سے باتیں کرے، میرے سامنے روئے گڑ گڑائے، بس یہ ایک بہانہ ہے خداوند متعال کا بندے کو اپنے نزدیک لانے کا، یعنی بندے کا اور خدا کا جو رابطہ ہے اس کو مضبوط کرنے کا۔ یہ بے شک بہت کریم اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ میرے پاس بالکل بالکل اور اس کو بہانوں سے اور وسیلوں سے جو ہے اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کروا۔ بہت خوبصورت محترمہ آپ نے پیغام دیا ہے، کیونکہ ہم پروردگار کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم گمراہ ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں اپنی منزل سے۔ معذرت، آپ کی 3 اہم سوال ہماری جو زندگیوں میں جو ہونے چاہیے، جو بے شک، میں کہاں سے آیا ہوں،
میں کہاں پہ ہوں اور اور کہاں مجھے جا- کہاں پلٹ کر جانا اور ہے. اتفاق سے ہمیں یہی نہیں معلوم، یہی نہیں معلوم ہم کہاں پہ ہیں اور ہمیں کہاں اور جانا ہے. خود غفلت کی فراموشی خدا فراموشی. اور ہم جو ہے دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو بھول چکے ہیں. ہم لگتا ہے کہ ہم بس یہیں پہ ہیں اور پہ یہیں رہیں گے. اور دیکھیں نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنے مردوں کو ہم ایک دن میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دفنا کر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں ہیں. انسان جی سمجھتا محترمہ، نہیں ہے. آپ ہمارے پروگرام کا چونکہ اختتام کا وقت قریب ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ بہترین وقت ہے آپ کا خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے نزدیک ہونے کے لیے، اور مستفید ہوں ان راتوں سے، جس کی راتیں بہت پربرکت راتیں ہیں، جو شہر الرمضان ہے، جس میں خداوند بے شک نے قرآن نازل شب کیا. قدر کی راتیں ہیں، اس میں ہے لیلۃ القدر کی سبحان راتیں ہیں. اللہ سبحان تو اللہ. ان کو راتوں کو درک کیجئے اور کوشش کیجئے اپنا اور خدا کا جو رابطہ ہے مضبوط کر لیجئے. اور دوستی، ایک حقیقی دوستی جسے کہتے ہیں سچی دوستی، جو دل سے، جس سے فائدہ بھی ہے. یہ اور مجھے اگر یہ کہوں کہ تجدید عہد کا وقت ہے، تجدید عہد کا وقت، خدا جسے ہم بھول چکے ہیں. بھول چکے ہوئے ہیں، کہ وعدہ کر لیں کہ خالق اب تیرے اور میرے درمیان جو ہے وہ رابطہ کوئی نہیں آئے گا. جہاں تو ہوگا تیری رضا کے لیے ہر کام میں جو کروں گی، روزہ رکھوں گی، آفس جا رہی ہوں، جو کام کروں گی تیری رضا کے لیے مالک. اور پھر اجر بھی خدا دے گا. صرف ثواب نہیں کمانا، اس خدا کی محبت رضا کو کرنی. بھی اور اس کو ماشاء درک اللہ، بھی کرنا بہت ہے، خوبصورت اور قرآن پیغام. کو سمجھنا ہے، اور اس کو اپنی لائف میں کوشش کرنی ہے. ہماری جو زندگی امپلیمنٹیشن ہو. الہی ہو جائے، الہی زندگیاں ہو جائے، ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ الہی ہو جائے، قرآنی ہو جائے، قرآن سے منسوب ہو جائے، ہم قرآن سے جڑ جائیں، اس طرح سے جڑے رہے کہ جو ہے حوض کوثر میں جا کے ہم لوگ ایک دوسرے سے ماشاء ملیں. اللہ ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ محترمہ، آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا اختتام ہونے کو ہے اور ہم سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہاں ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ یا ناظرین کے لیے کچھ بول سکیں. جی یہ بھی ہمارا ایک ہم آپ کا بھی رابعہ صابر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارا اختتام آپ کی نعت رسول مقبول پہ ہوگا انشاءاللہ. جی ناظرین، ہم یہاں آپ سے اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں فقط فقہی روزہ نہ رکھیں، روح روزہ کو بھی حاصل کر سکیں، کیونکہ روح پر جو سب سے پہلا اثر پڑتا ہے روزے کا وہ ہے تقویٰ. انشاءاللہ ہم اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں گدائے دیار نبی ہوں، میں گدائے دیار نبی ہوں. پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے. ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے. ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. میری پلکوں پہ روشن ستارے دے رہے ہیں گواہی یہ سارے. میری پلکوں پہ روشن ستارے دے رہے ہیں گواہی یہ سارے. کہ جھانک کر کے دل میں تو دیکھو، جھانک کر کے دل میں تو دیکھو، مصطفیٰ مصطفیٰ ہو رہا ہے. میں گدائے دیار نبی ہوں. پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے. ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. پڑھ رہی ہوں میں ان کا قصیدہ، ہے
کے کملی والے طیبہ کے والی خود میری نعت کو سن رہے ہیں. میں گدائے دیار نبی ہوں, پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے, مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے. ہاتھ میں